وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 22-23 حصہ دوم 26-77 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 22. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اور تمہارا رزق جو ہے آسمان سے ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے رب سمائے والارض کی. اِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ بات جو ہے بالکل سچ ہے. مثل ما انتم تنطقون، جیسے کہ تم بولتے ہو. سامعین کرام، مضمون بڑا اہم ہے اور گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی. اور یہ مضمون سورہ زاریات کا، ساری سورہ زاریات جو ہے تو اس کا ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے، آخرت. اور دیکھیں، آخرت کا ایک ایسا یعنی جزائے اعمال. آخرت کیا ہے؟ جزائے اعمال، عمل کا نتیجہ. اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، لیکن یہ مضمون بڑا اہم ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے. ہم لوگ دنیا میں تو جزائے اعمال کے قائل ہیں، لیکن آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، انکار ہے ہمارا. ہم نہیں مانتے آخرت کو. اس کی وجہ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. دیکھیں، دو چیزیں بیک وقت اہم نہیں ہو سکتی. ایک بات اہم ہوگی اور ایک چیز کے لیے، جیسے کہ یہ بات تھوڑی سی میں نے جو کی ہے تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دوں. بیک وقت دو منزلوں کی طرف آپ سفر نہیں کر سکتے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھجوایا ہے تو ہمیں سفر کرنا ہے. یہ دنیا ایک سفر ہے اور ہم مسافر ہیں. اب اگر ہم اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو ترجیح نہیں بناتے، تو پھر ہمارا سفر ہوگا دنیا کی طرف. دیکھیں، اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کو کیوں کوئی ترجیح نہیں دینے کے لیے تیار ہے. آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. یا اللہ کو منزل بنانے کے لیے کیوں ہم تیار نہیں ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے تو وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے، اور وہ اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، سچ سمجھ لیا ہے، تو ہم نے اپنا رخ اس طرف پھیر کے اس طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں دوڑنا تھا اللہ کی طرف، کیونکہ منزل تو اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل کے واپس اس کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں یعنی ہم چاہیں یا نہ چاہیں تو یہ موت تک کا سفر ہے، زندگی پیدائش سے لے کر موت۔ تو ہر انسان یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، بعض لوگوں کو موت محبوب ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو موت ناگوار ہوتی ہے۔ جو طالب دنیا ہیں ان کو موت ناگوار ہوتی ہے، جو طالب مولا ہیں وہ موت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شوت، روح سوئے احدیت روت، کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح جو ہے تیری طرف آ جائے گی۔ تو اس میں دیکھیں دو باتیں میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس پہ ذرا غور کیجیے۔ دنیا ایک سفر ہے، ایک سفر کا نام ہے، یا بعض اوقات میں آپ کو ایک اور طریقے سے بات کرتا ہوں، وہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں انسان جب آتا ہے تو اس کی مثال یوں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے چلتی ہوئی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے، اوپر سے چلتی ہوئی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے۔ جیسے کہ انسان بالغ ہوا تو اس کی گاڑی روانہ ہو گئی۔ اب اگر اس نے پیغمبر کی بات سنی، اللہ کی بات پہ یقین کر لیا کہ بھئی منزل اللہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تو یہ کسی کی بات سنی، منادی ینادی للایمان، ایمان کی طرف بلانے والے کی بات سنی اور اس نے یقین کر لیا کہ ہاں منزل تو اللہ ہے، اللہ کو منزل بنا لیا اور گاڑی جو ہے اللہ کے راستے پر ڈال دی۔ جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو انی وجہت وجہی للذی، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ دیکھیں میں آرام سے بات کر رہا ہوں آپ سے، جلدی میں نہیں کر رہا، اس کو سوچیں۔ ہم میں سے ہر شخص سفر کر رہا ہے۔ منزل اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا تو آپ کا سفر اللہ کے راستے پر ہوگا۔ آپ مجبور ہوں گے، یعنی آپ مجبور کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھوکا شخص کھانے کی تلاش میں ہوتا ہے، کھانا مل جائے، پیاسا شخص پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، پانی مل جائے کہیں۔ تو جب اللہ کو، پھر آپ کو بھوک ہوگی روحانی غذا کی، آپ روح کو یعنی اللہ کے راستے پر چلائیں گے یا آپ خود دوڑیں گے، جو بھی ہے، تو پھر مجبوری بن جائے گی۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا خیال رکھ کر پھر آپ زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، دیکھیں ایک بات میں دوسری طریقے سے، اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا آپ کو بھا گئی، دنیا کو منزل بنا لیا، اور تو آپ کا رخ پھر دنیا کی طرف ہوگا، پھر آپ دنیا کے راستوں پر دوڑتے ہوں گے۔ جیسے کہ آج ہر مسلمان دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر دوڑ رہا ہے، چل نہیں رہا، دوڑ رہا ہے۔ اب اس صورت میں اللہ کا راستہ تو آپ سے رہ جائے گا، جس طرح آج کے مسلمان کا یعنی اللہ کے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے،
جو کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، وہ تو خواہشات نفس ہے ہماری۔ مجبوریاں آ جاتی ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھنی پڑتی ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں نماز۔ تو منزل پھر بھی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے ہماری منزل ہے دنیا، اور دنیا کے راستے پر ہم چل نہیں، دوڑ رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ خود محسوس کریں۔ دیکھیں، ان باتوں پر ہم اس طریقے سے غور نہیں کرتے۔ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر دنیا کو منزل قرار دے چکے ہیں، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، جو حاصل دنیا ہے اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اس سے محبت شروع کر دی ہے، وہ اس کو دل میں رکھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس جو بھی ایسٹس ہیں، کتنی آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج کے مسلمان کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ آخرت سے ہمارا انکار ہے۔ دیکھیں، جب آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، یقین بڑی چیز ہے۔ یقین کے مطابق ہر انسان زندگی گزارتا ہے۔ اگر آخرت پر یقین آ گیا تو پھر آپ کو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہوگا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر قرآن کو تو آپ چھوڑ دیں گے۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج کے مسلمان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے عملی طور پہ، کتاب ہدایت کے طور پہ۔ ہم سب اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر دین، دیکھیں، اس میں یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں، جب آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت آ گئی، اب دین کی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے اب دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے۔ تو اچھا، اب یہ سورہ مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ ذاریات، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ، آیت نمبر 8، 9، 10 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتا ہے قیامت کے دن کب ہوگا، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو سب کا یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے، رخ اسی طرف ہونا چاہیے، اسی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج کا مسلمان سب کے سب اپنا رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے، ہم نے دنیا کے لیے محنت، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، آخرت کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، یقین ہی نہیں ہے، کب ہوگا بھائی، پتہ نہیں کب ہوگا، نہیں ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی دب کا شپکا ہے۔ یہ میں مسلمانوں سے سنتا ہوں یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اچھا، بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہلاک ہو گئے، قتل الخراسون، جو اٹکل پچو باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، ایک گمان۔ اب ہم سب کا گمان یہ ہے کہ دنیا اور حاصل دنیا یہ حقیقت ہے، یہ بچے ہیں میرے، یہ بیوی ہے میری، یہ شوہر ہے، یہ میرا مکان، یہ میرا کاروبار، یہ میرا عہدہ گریڈ 22 اور گریڈ 26، یہ میں MNA ہوں، MP ہوں، آرمی چیف ہوں، یہ بڑے لمبے چوڑے دھوکے ہیں۔
تو پھر وہ آپ کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، VVIP پروٹوکول ملتا ہے آپ کو، آپ اور دھوکہ لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ہمارا یقین ظاہر پر ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے اندر کی کیفیت کو، دیکھ لیں کیا آپ اپنے پاس، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، مال، اولاد، جو بھی ہے، عہدہ وغیرہ، کیا آپ اس کو ایک امانت الہیہ تصور کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور انسان تو یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اس بات پہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اس بات پہ غور کریں، انسان یقین کے بغیر کوئی انسان کوئی عمل نہیں کرتا، حتیٰ کہ 3 سال کا بچہ بھی اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، جتنے بھی، اس کا یقین ہے مجھے چپس ملیں گے، میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا، میں اگر کھانا کھاؤں تو موبائل ہونا چاہیے، کارٹون لگاؤ، اور پھر ماں جو ہے ایک ایک نوالا کھلاتی رہے گی۔ بس اس کا یقین آ گیا کہ اب میں یہی بات کر رہا ہوں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اسی یقین کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ لبیک ہمیں کہنا تھا اللہ کو، ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو۔ اے دنیا میں حاضر ہوں، اے دنیا میں حاضر ہوں، تیری جیسی تو کوئی مقصد اور منزل نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ہم نے لبیک کہنا تھا اللہ کو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہنا یہ تھا، ہم کہہ یہ رہے ہیں لبیک دنیا کو، رخ دنیا کی طرف، ساری محنت جد و جہد دنیا کے لیے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ نقصان والے لوگوں نہ بتاؤں، جنہوں نے ساری زندگی گزار دی دنیا کے لیے، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں آج کا مسلمان۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خیال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ دیکھیں ایک دھوکہ ہے نا، کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان، حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ چلو برائے نام سمجھے تو وہ بھی ایک بات ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں نہیں، بخشش بھی ہوگی اور شفاعت بھی ہوگی اور جنت میں بھی ضرور جائیں گے، چند غوطے مار لیں گے بس۔ یہ بڑے لمبے چوڑے دھوکے ہیں جو ہمیں لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی بخشش ہے، نہ کوئی شفاعت ہے۔ اور بخشش و شفاعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، انکار کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی تو یہ میری امت ہے، اور جس نے انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بہرحال دیکھیں یہ جو آج کا جو سبق ہے وہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق تو آسمان سے ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ آسمان سے رزق تو میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیت میں ہم مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے برائے نام مسلمانوں، سب کچھ تو میری طرف سے تمہیں مل رہا ہے، اور پھر بھی تم نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ پھر سب کچھ جو بھی وعدہ ہو رہا ہے وہ میری طرف سے ہوگا، جنت ہو یا دوزخ ہو،
وما توعدون، وہ بھی میرا فیصلہ ہوگا اور تم میرے فیصلے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے. دیکھیں وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اچھا وعدہ کیا ہے؟ وعدے اللہ تعالیٰ کے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں. تو اب دنیا میں اگر کوئی نیکی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو تم میں نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. ولاجر الآخرۃ خیر، آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے. تو وفی السماء رزقکم وما توعدون. تو یہ دیکھیں وعدہ دنیا میں ایک اچھی زندگی کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دیکھیں جزائے اعمال، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے کہ جزائے اعمال کا آغاز دنیا سے ہو جاتا ہے. یا تو اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، اس پہ خوش نہیں رہے گا. مال ہوگی، اولاد ہوگی، ڈھیروں پیسے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، خوش نہیں ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ ایک قدرتی رد عمل ہے. اسی طرح اگر آپ یاد الہی میں زندگی گزاریں، یا اس کا مطلب کہ اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی خاص کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ایک اچھی زندگی کا وعدہ کیا. وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کر رہے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اور سورہ ہود کا جو مضمون ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، کہ معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی دے گا ایک معین وقت تک، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت عطا فرما دے گا، انسان کو اس کی معراج تک دنیا میں پہنچا دے گا. جو شخص جس کے قابل ہو اس کو وہ صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے بام عروج تک پہنچا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، یہ دنیا کے وعدے ہیں. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کو دنیا میں ایک اچھی زندگی دوں گا. ہمیں تو یقین نہیں ہے، کلام الہی کو تو بہت ہی میں کیا کہوں، ہم نے فراموش کر دیا ہے. ہم تو دنیا کے لیے زندگار ہیں، دنیا کے ٹٹو ہیں، دنیا کے لیے، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستوں پر دوڑ رہے ہیں. ہمیں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنا چاہیے تھا. ہم دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر دوڑ رہے ہیں. تو اب یہ سب کچھ جو ہے اچھا یا برا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں اس بات پہ بھی غور کیجئے نا، ہم نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ میں نے اگر کچھ نہ کیا، اپنے زور و بازو پر ہمارا یقین ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے. بہت بری بات ہے. کچھ لوگ ایسے اشارے کر کے نا، میں ایسا کروں گا، I will do it. آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ جب تک نہ چاہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو ہوگا. تو ہم تو اللہ سے تو یعنی آج کے مسلمان نے کلی طور پہ اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اور کلی طور پر ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. یہاں جو 22 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں مالک ہوں، مختار
مالک کل، مالک کائنات میں ہوں، مجھ سے رابطہ کرو، میرے اوپر بھروسہ کرو، میں تمہیں کیوں ضائع کروں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا مجھے؟ اللہ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب دے، کہ تمہیں تکلیف میں ڈالے، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر یقین کر لو۔ ہمارا تو نہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، نہ ہمارا اس پر یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں جو ماحول آج کل ہو رہا ہے، رشوت ہے، کرپشن، دھوکہ، فراڈ، یعنی نافرمانی، بس سارا ملا جلا کے ایک نافرمانی، اپنی مرضی۔ تو اللہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ جو ہے، کیوں انہوں نے حق سے انکار کر دیا؟ وہ کہتے ہیں ہماری دنیا خراب ہو جائے گی، ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تو آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، ہمیں تو لوگ اچک لیں گے۔ ہم متولی ہیں خانہ کعبہ کے، ہمارے پاس چندے آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، ہم کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک رتبہ ہے، دیگر لوگ جو ہیں، دیگر بادشاہ ہمیں یعنی اس وجہ سے ہمیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں کہ یہ متولی، وہ ساری ختم ہو جائے گی، ہم تو پھر آپ کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ نہیں، ہم نہیں جھکاتے، یہ تعلیم کو ہم نہیں مانتے، ہماری وہ ساری حیثیت۔ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے۔ آج میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، یہ آج جو وزیر اعظم ہیں، جو بھی ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، کیا آج وزیر اعظم کے عہدے پر ہوتے ہوئے کیا سنت کے مطابق داڑھی اپنے چہرے پر سجا لیں گے؟ کیا آرمی چیف آج کے، کیا چیف جسٹس، کیا صدر مملکت اپنے چہرے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا لیں گے؟ نہیں، نقصان ہے۔ کیوں نہیں؟ من راغب عن سنتی فلیس منی، اتنی بڑی وعید ہے۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سنت کی طریقے کی آپ کی نظر میں اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ صرف 4 بڑوں کی بات نہیں ہے، ہم سب کی بات ہے۔ بیگم صاحبہ اور اس کا شوہر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ایک دوسرے سے یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص کی اپنی ایگو ہے، مرد کی اپنی ہے، بیوی کی اپنی ہے ایگو۔ جس نے شادی نہیں بھی کی وہ بھی ظاہر ہے سب کی ایگو ہے، شادی شدہ کی تو بات نہیں ہے نا، صرف ایگو ہے، بس ایگو اور ایگو بس۔ اچھا بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انتم تنطقون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے
جس طرح تم بات کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔